کہ آج کل کا جو دور دیکھ رہے ہیں ہم، نقصہ نقصی کا دور ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے ہم، اور جن کی ہم پیروی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کا آج دن ہے امام حسن کا، انہوں نے کتنی صلح کروائی، کتنی رحمی دکھائی، کتنوں کو آپس میں بھائی بھائی کیا، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور ایک اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو اس دور کی ضرورت بھی ہے، جی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے نے عملی طور پر بھی اس چیز کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ فتح مکہ کا جب موقع تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے جی، تو آپ کے سامنے وہ لوگ سارے موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب کو جو انہوں نے ستایا تھا، اور جن کی وجہ سے آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما گئے۔ اب جب آپ فاتح کی حیثیت سے ان کے سامنے آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو سب نے عرض کی کہ حضور آپ تو ہمارے بڑے جو ہے وہ کریم بھائی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آج تمہارے لیے کوئی جو ہے وہ تم سے بوجھ کچھ نہیں ہے، تم سب جو ہے وہ اللہ کے لیے آزاد ہو۔ تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو حضور نے اپنے سامنے سبحان رکھا ہے، اللہ۔ اور سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو تربیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں ہوئی ہے۔ تو یقیناً آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کے مشابہ تھے، تو آپ کی تعلیمات اور اسوہ کا بھی وہ عملی طور پر نمونہ تھے، عملی طور پر نمونہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جس کے اندر نرمی جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے تو وہ نرمی اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے، اور جس کے اندر سے یہ چیز نکال دی جائے وہ اس کے اندر عیب پیدا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے میں عرض ضرور۔ کروں کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے گئے ایک جگہ، تو ایک بزرگ کو دیکھا کہ وضو کر رہے اور وضو میں وہ غلطی کر رہے، صحیح وضو نہیں کر رہا۔ تو اب یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز آپ دیکھیں کہ دونوں شہزادوں نے اس بزرگ سے کہا کہ چچا ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہماری اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ان دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو اس بزرگ نے جب دیکھا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں تو یہاں پر غلطی کر رہا تھا، وضو میرا صحیح نہیں تھا۔ تو یہ انداز تھا کہ اس کی عزت نفس بھی باقی رہ گئی اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی۔ اس چیز کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے جو برداشت کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا، جی، جیسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے جی، کہ آپ کا جو ہے غلام گرم شوربہ جو ہے لے کر آیا اور اس کے ہاتھ سے گر گیا تو وہ ڈر گیا، تو اس نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ پڑھا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جانے والے، تو آپ نے فوراً فرمایا میں نے اللہ کے لیے غصہ پی لیا ہے۔ سبحان اس اللہ۔ نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا، فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان تو یہ اللہ۔ سارا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، اور یہ میرے محبوب کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ امن سکون کا، ہمارا دین اسلام ایسے دین امن ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے اور آپ کے پہلو میں جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں، کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کی طرف دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا نواسہ سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو یہ اس بات کی تو پہلے میرے محبوب نے گواہی دے دی تھی، اور پھر وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ طبیعت کے اندر یہ تھا کہ آپ فساد اور خون خرابہ آپ کو پسند ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے امت کا خون بہانے سے بچانے کے لیے آپ نے صلح کی، اور جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی آپ کی جو غیب کی خبر تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سچ ثابت کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ قدرت اللہ صاحب، پھر ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ آج کل ہم مسلمان ہو کے بھی ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہمیں اسلام کا طریقہ پتہ ہے، پھر بھی ہم صلح نہیں کرواتے بلکہ اور لڑائی جھگڑے میں مطلب آگ لگاتے ہیں کہ ہاں یہ دونوں گروہ ہیں یا فیملیز ہیں یا دو لوگ بھی ہیں وہ جدا ہو جائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے نا جی، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ سب کیا جاتا ہے، یا کچھ ایسے جو ہے وہ ناہنجار اور بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اللہ نے رکھ دی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فتنہ فساد ان کا جو ہے وہ مشغلہ ہوتا ہے۔
تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو قرآن میں بھی جو ہے بڑی وعیدات آئی ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا جو ہے وہ ان کو وعید سنائی ہے۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت کا غلام ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول اور آپ کی اہل بیت نے ہمارے تک پہنچائی ہیں، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا، اس پر لازم ہے کہ ہم جس طرح ظاہری طور پر زبان سے ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سچی محبت یہ ہے کہ ان کے عمل کو اپنایا جائے۔